اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، بدقسمت اور بدبخت لوگوں کی نشانیاں بدقسمت اور بدبخت لوگوں کی نشانیاں دوستو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز قیامت عرش الہی کا سایہ دلانے والے اعمال میں اپنی امت کو بتلائے ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس عظیم نعمت سے محروم کرنے والے اعمال سے بھی متنبہ فرمایا ہے۔ مختلف حدیث میں ان بدنصیب لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سے چند کا میں یہاں ذکر کرتا ہوں تاکہ مسلمان ان بدعمالیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ وہ بدنصیب اور بدقسمت لوگ جو عرش کے سایہ سے محروم ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو قبلہ رخ تھوکنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے قبلہ رخ تھوکا وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ وہ تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوا ہوگا۔ بدقسمت اور بدبخت لوگ جو عرش کے سایہ سے محروم ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا جو عوام کے راستے کی زمین کو اپنے مکان میں شامل کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت حکم بن حارث اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس طرح جس نے مسلمانوں کے راستے میں سے ایک بشت پر بھی قبضہ کیا تو وہ قیامت کے دن ایسے لائے گا اور اسے 7 زمینوں کا وزن اٹھانا پڑے گا۔ قیامت کے دن سائے عرش سے محروم رہنے والوں میں سے ایک بدبخت شخص وہ ہوگا جو مسلمانوں کو ڈرانے دھمکانے والا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو کسی شخص مومن کو خوف زدہ کرے گا تو اللہ کے ذمہ ہو جائے گا کہ اسے قیامت کی گھبراہٹ سے محفوظ نہ رکھے۔ ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت جو قیامت کے ہولناک دن عرش کے سائے سے محروم رہے گا، قرآن کو بھولنے والا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے بھی قرآن سیکھا پھر اس کو بھول گیا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اسے کوہڑ کی بیماری لاحق ہوگی۔ پیارے دوستو، ان بدنصیبوں میں سے ایک بدنصیب جو عرش کے سایہ سے محروم ہوگا، قرآن کو کمائی کا ذریعہ بنانے والا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت زازان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے قرآن پاک سیکھا اور اسے کمائی کا ذریعہ بنایا تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر ہڈیاں ہی ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا۔ ان بدبخت اور بدنصیب لوگوں میں سے ایک شخص جو عرش کے سایہ سے محروم ہوگا وہ متکبر ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو چیونٹیوں کی صورت میں اٹھائیں گے، جنہیں لوگ اپنے پیروں تلے روندتے ہوئے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ ان چیونٹیوں کی جسامت والوں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا یہ دنیا میں تکبر کرتے تھے۔ حضرت عمر بن شعیب رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، قیامت کے دن متکبروں کو چیونٹیوں کی جسامت کے برابر انسانی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں بولس نامی جہنم کے قید خانہ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہاں وہ آگ جو دہک رہی ہوگی، جو سب آگوں کا مرکز ہوگی، انہیں جہنمیوں کا پسینہ طیۃ الخبال پلایا جائے گا۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ متکبرین کو چیونٹیوں کی صورت میں قیامت کے دن اٹھائیں گے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کچھ وقت نہیں۔ انہیں انسان، جنات اور چوپائے اپنے پیروں تلے رونیں گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ ان بدبخت اور بد نصیب لوگوں میں جن کو عرش کا سایہ نہیں ملے گا، ایک وہ ہوں گے جو بلا ضرورت سوال کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جو شخص اس حالت میں سوال کرے کہ اس کے پاس اتنا موجود ہو کہ اس کی ضرورت ہو سکتی ہو، تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اور خراشدار ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، بھکاری قیامت کے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس نے فاقہ میں مبتلا ہوئے بغیر اور اہل خانہ کی کفالت کی عدم طاقت کے بغیر دست سوال دراز کیا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ بد نصیب اور بدقسم لوگ جن کو سایہ عرش نہیں نصیب ہوگا، ان میں سے ایک وہ ہوں گے جو ناجائز طریقے سے دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پاک فرمایا، جس شخص نے ایک بشت برابر بھی کسی کی زمین غصب کی تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ سایہ عرش سے محروم رہنے والوں میں سے ایک محروم نیک اور عادل حکمران جو دھوکہ کرنے والا وہ شخص ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، عدل اور تواضع کرنے والا حاکم زمین میں اللہ کا سایہ اور نشان نہیں ہے۔ تو جس شخص نے اس عادل حاکم کے نفس اور اللہ کے بندوں کے حوالے سے اس کی خیرخواہی کی تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دن اپنا سایہ عطا کریں گے، جس دن اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور جس نے اس حاکم کی ذات اور اللہ کے بندوں کے حوالے سے اسے دھوکہ کیا تو اللہ قیامت کے دن اسے ذلیل اور رسوا کرے گا، یعنی قیامت کے دن ذلالت اور رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ ماں باپ اور اولاد میں جدائی ڈالنا بدترین شقاوت اور بدبختی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے ماں اور اس کے بیٹے یا بیٹی کو جدا کیا، قیامت کے روز اسے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے جدا فرمائے گا۔ بدبخت اور بد نصیبوں میں سے جو بروز قیامت عرش کے سایہ سے محروم ہیں، ان میں ایک سود خور بھی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، اور لائیں گے ہم اس کو قیامت کے دن اندھا، وہ کہے گا، اے میرے رب، کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تھا دیکھنے والا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اس چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔